أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ دو خطبات جمعہ میں حسد کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی گئی۔ آخری خطبہ جمعہ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ حسد، اس کی بربادیاں آسمان اور زمین میں، پہلے اور پچھلے میں، بڑے اور چھوٹے لوگوں میں بہت ہی زیادہ۔ یہ بات عرض کی گئی، آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام پر حسد کیا، سجدہ سے انکار کیا۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی سے حسد کی بنیاد پر اس کو ذبح کر دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے باوجود نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے ہونے کے باوجود اپنے بھائی جو نبی ہونے والے تھے ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتے جانتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن رکاوٹ بنی تو حسد۔ ان چاروں باتوں کے بارے میں قرآن کریم کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ حسد کی تباہ کاریاں، آئیے میرے ساتھ قرآن کریم ہی کے حوالے سے آج کے سبق میں پہلی بات سماعت فرمائیں۔ سورہ البقرہ آیت شریفہ 109 پہلا پارہ۔ یہودی حسد کی بنیاد پر ایک بات تو یہ تھی، خاتم الانبیاء قائد المرسلین صلوات ربی وسلام علیہ، ان کو انہوں نے حسد کی بنا پر نبی نہ مانا۔ کیا حسد کی بربادی یہاں رکی؟ نہیں۔ آدمی جاننے اور سننے سے پہلے کرنے صاحب اس بربادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تھی وہ بربادی؟ ان کی تمنا یہ تھی کیا ہو جائے کہ یہ حضرات صحابہ پورے کے پورے کافر ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے مانا نہیں، لیکن حسد کی بربادی یہاں نہ رکی۔ حسد نے کہاں تک کھینچا کہ حضرات صحابہ، جن ایسے پاکیزہ لوگ، جن ایسے مقدس لوگ آسمان نے نہ دیکھے نہ دیکھیں گے، آسمان نے نہ دیکھا نہ دیکھے گا، انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہا کہ وہ سارے کافر ہو جائیں۔ ابتدا میں سورہ البقرہ کی آیت شریفہ 109 جو تلاوت کی گئی، اس کا میرے ساتھ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اہل کتاب میں
زیادہ لوگوں نے یہ خواہش کی کاش کہ وہ ان کی طرف دیکھیے اس گندی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، ایسے جو بہت بڑا کوئی دینی کام ہو، دنیاوی اخروی سعادت کی بات ہو، اللہ کریم نے کس طرح بیان کیا، کاش کیا کریں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دین سے پھیر کر کافر کر دے، اور کیوں کریں؟ خیر خواہی کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم، اور کوئی سبب نہیں، ان کی جانوں کا حسد ہے۔ حضرات خواتین، اللہ کے یہ میں آپ متنبہ ہو جائیں، اللہ کرے کہ میں بات کی سنجیدگی کو کچھ واضح کر پاؤں۔ حسد، توجہ فرمائیے، حسد کرنے والے کو اندھا کر دیتا، حسد کرنے والوں کو اندھا کر دیتا ہے، حق کے سننے سے بہرا کر دیتا ہے، حق کے بولنے سے گنگا کر دیتا ہے، دل اور دماغ کو حق جاننے، پہچاننے، ماننے سے معروف کر دیتا، خیر کی طرف آنے کی تمام صلاحیتوں کا جنازہ نکال دیتا۔ اور اسی پر بس نہیں، حسد کرنے والا اپنے سے سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے جہاد میں مشغول ہے۔ ایک یہ ہے خرابی کرنے والا اپنی خرابی کو خرابی مانے، حسد یہ تصور بھی ختم کر دیتا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اسی میں کام۔ فرمایا یہ یہود کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنی جانوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، وہ اندھیرے میں نہیں، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں صدیق حق پر ہیں، فاروق حق پہ ہیں، عثمان غنی حق میں ہیں، علی مرتضی حق میں ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر مسلمان سب حق پر ہیں، لیکن حسد اندر جو روگ ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں۔ اور یہاں ایک اور بات، اور اللہ کرے کہ میں غلطی سے بچوں، حسد کرنے والا اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کے ہونے نہ ہونا اس کی پرواہ ہے۔ عام طور پر آدمی دنیاوی طور پر منصوبہ بندی کرتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن ہاتھ اس کام کو ڈالتا ہے جس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ امکان ہے ہو جائے۔ انسانی فطرت یہی ہے، کروں نہ کروں، سوچتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب سمجھتا ہے غالباً ہو جائے گا کر دو۔ حسد یہ قوت فیصلہ چھین جاتا ہے۔ اب صدیق اور دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے متعلق تصور ہو سکتا ہے کہ دین سے پھر جائیں، بات واضح ہو رہی ہے، لیکن حسد اس نے اس سوچ کو ختم کر دیا۔ ہوتا نہیں ہوتا، وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے گندی پٹری پہ تیزی سے جا رہا۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اب تم کیا کرو؟ درگزر کرو۔ فَاعْفُوا، معاف کرو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں جن سے حسد کیا جائے، کاشف جی، جن سے حسد کیا جائے ان کے لیے بھی عظیم الشان نصیحت ہے۔
حسد والوں کی حاسدانہ کارروائیوں کی وجہ سے ماتم میں مشغول نہ ہو. اور یہ خرابی میرے گمان میں بہت زیادہ. حسد کرنے والے ان کا معاملہ تو اپنی جگہ، جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی روتے رہتے ہیں. نہیں، رونے سے کیا ملے گا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم ہے، رب کا بیان ہے. اللہ کرے میری بات واضح ہو جائے. تو اگر تیرے ساتھ حسد کیا گیا تو کیا کر؟ پنجابی میں سیاپا ڈال دے. نو، بابو اپنا وقت ضائع نہ کر. تیرا معاملہ کس سے ہے؟ حسد کرنے والے سے ہے جو اس کے ابا سے ہے یا اس کے نانا سے؟ کس سے معاملہ ہے؟ عرش والے رب سے. عرش والے رب نے تجھے جو دینا اس سے پوچھ کے دینا. اس کے دستخط چاہیے، انہوں نے دینا ہے، اور ان کے دینے میں یہ بدبخت حاصل نہیں پوری کائنات جمع ہو جائے رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو اپنا وقت کیوں ضائع کر؟ اللہ اکبر. عجیب نصیحت ہے ان کے لیے بھی جن سے حسد کیا جائے. اور میرا گمان ہے اللہ غلط کرے، اس نصیحت پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. عام طور پر جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی اسی ماتم میں مشغول ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے چھوڑ، دفع کر، چلتا جا اور انشاءاللہ بلندیوں کو پاتا جا. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تم معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ بہتر جانے اس کی تفسیر. جو میں سمجھا ہوں غلطی ہے، اللہ معاف کرے. جس وجہ سے جن بلندیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ تیری تجھ سے حسد کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے اس پہ پہنچا دے. پہنچانا انہوں نے ہے. حسد والے کے حسد سے کچھ کمی نہ ہوگی اور نہ تاخیر ہوگی. اور تجھے کیا معلوم اس حسد کی وجہ سے تیرے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں؟ تجھے کچھ پتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. حاسدین تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ ہر اختیار کے مالک تنہا کون ہے؟ تو جب وہ ہر چیز کے مالک ہیں، وہ حسد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو خواہ ان کی وجہ سے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے، اپنی منزل کی طرف روان دوان. اس سلسلے میں بات کا خلاصہ اللہ مالک کی توفیق سے حسد کی سنگینی کو جاننے پہچاننے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے 5 واقعات سنے. آئیے اب میرے ساتھ بعض عقل والوں کے حسد کے بارے میں اقوال، ان کا خلاصہ میں آپ اللہ کی توفیق سے لے جائیں. بعض عقل مندوں نے کہا، توجہ فرمائیے، حسد ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا. حسد ایسا زخم ہے جو زخم. حاسد کیا اس کی آگ کبھی بجھی ہے؟ وہ جلتا ہی رہے گا. اور اس کے بعد انہی عقل والوں نے کہا، اور اس میں عجیب تسلی، حاسد کے لیے اتنی سزا بہت کافی ہے جو اپنے سینے میں
وہ مصیبت پا رہا. حسد کرنے والا راضی ہوتا ہے. اللہ نے اسے بھی وسائل دیے ہیں، بہت کچھ ہے، اور بسا اوقات حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس سے بڑا ہے. لیکن حسد کی وجہ سے کیا ہے؟ کیا اسے خوشیاں ملتی ہیں، مسرت اور شادمانی ملتی ہے؟ نہیں. ان عقل والوں نے کہا، اور اس میں جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے بڑی تسلی ہے. حاسد جس آگ میں حسد کی وجہ سے جل رہا ہے، یہ ایک عذاب اس کے لیے بہت تھا. اگر کسی سے اپنی بات کا انتقام یہ نہ ہو تو کیا حاسد سے یہی انتقام کچھ کم ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے؟ وسائل کی موجودگی میں نہ اس کو کھانے کی لذت ہے نہ پینے میں مزہ. ایک اور عقل والا شخص، انہوں نے کہا میں نے حسد کرنے والے جیسا ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم کی طرح ہے. توجہ فرمائے، حسد کرنے والا اللہ کے ہاں تو ظالم ہے، مجرم ہے، لیکن ہے مظلوم. کس طرح مظلوم ہے؟ اب جس کو نعمت ملے وہ کیا سمجھتا ہے؟ کسی کو اللہ پاک نے نیک بیٹے دیے، جنہوں دنیا میں بلند اولاد دی، مالی وسائل دیے، دینی ترقی دی. اب وہ کیا سمجھتا ہے؟ میرا بیڑا غرق ہو. تو جب وہ سمجھتا ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا تو اس کو اپنی نعمتوں کی خوشی رہے گی خوشی. تو کیا یہ عذاب اس کے لیے کم ہے؟ ظلم بھی کر رہا ہے اور حسد کی چکی کی وجہ سے پیسا بھی جاتا ہے. کتنی عقل کی بات. امام حسن البصری نے اس بارے میں اپنی بات ایک اور طرح سے بیان فرمائی. فرماتے ہیں آدم کے بیٹے علیہ السلام اپنے بھائی پر حسد کیوں کرتا؟ اگر اللہ پاک نے اس کو کچھ دیا ہے اس کی عزت افزائی کے لیے، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے اس کو بلند کرتے ہوئے، تو تیرا اس میں کیا دخل ہے؟ اللہ جس کو عزت دینا چاہے، تو کون ہے اس میں دخل اندازی کرے؟ اور اگر اللہ کچھ دے رہے ہیں عذاب کے لیے، اللہ مال وسائل اقتدار دیتے ہیں عذاب کے لیے، اور اگر اللہ اس کو عذاب کے لیے دے رہے ہیں، اس میں حسد کی کون سی بات؟ خلاصہ حسد اس میں کسی اعتبار سے قطعاً کوئی خیر. آئیے حسد کے حوالے سے قرآن و سنت سے کچھ باتیں ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے. سورہ النساء 5واں پارہ آیت شریفہ 132. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ پاک نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو برتری عطا فرمائی ہے اس کی خواہش نہ کرو. اللہ پاک نے جو چیز کسی دوسرے کو کسی اور پر فضیلت دیتے ہوئے عطا فرمائی ہے اس کی خواہش نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، آدمیوں کو یہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا.
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کا یہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، اگر اسی ٹکڑا مبارک پر، اسی ٹکڑا مبارکہ پر میں اب غور کریں اور اس پر یقین کریں، کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے حسد کے قریب نہ آئے. فَمَا وَصَّلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ کے فضل سے مانگو. اللہ نے اس کو بنگلہ دیا تو بجائے اس کے کہ اس کے بنگلہ عطا کیے جانے پر حسد کر، کیا کر، یا اللہ مجھے 2 بنگلے دے، 10 بنگلے دے. کہ اس کو بنگلہ دینے کے بعد اللہ کے غلام میں بنگلے ختم ہو گئی. کیا اللہ پاک نے اس کو جو بنگلہ دیا ہے وہ تیرا تھا، تیرے ابا کا تھا، تیرے ننیال کا تھا؟ تیرا اس میں کیا ہے؟ وَصَّلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کا دربار کیسے ہے؟ 24 گھنٹے کھلا ہے، ہفتے میں 7 دن کھلا ہے. جہاں تو ہے وہی اللہ سے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما. جب تو اللہ سے مانگے گا تو اللہ کو تیرے مانگنے کی خبر ہوگی یا نہ ہوگی؟ ہمیں یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے، آج کی بات نہیں، کسی خاص زمانے کی بات نہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، کھانا، ہمیشہ سے کیا ہے؟ بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والے. تو مانگ، وہ جانتے ہیں اور ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو خواہ گندی راہوں پہ جا کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر. آئیے اس بارے میں بقیہ وقت میں ایک حدیث شریف آج کے سبق میں توفیق الہی سے لے جاتے. امام ابو داؤد اور امام عبد بن حمید انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد. حضرات و خواتین توجہ، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان نام کی چیز ہو، ایک یہ حدیث شریف حسد سے روکنے کے لیے بہت کافی. فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے دور ہو جاؤ. وَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. فرمایا یقیناً حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تیرا خطبہ دینا، تیرا تراویح پڑھانا، تیرا عمرہ کرنا، تیرا حج کرنا، مسجد بنانا، صدقہ و خیرات کرنا، بڑی عبادت کرنا، ذکر کرنا، کدھر جائے؟ کدھر جائے؟ حسد تمام نیکیوں کو کھا جائے. آگ کسی لکڑی کو چھوڑ دیا، شیشم کی لکڑی، پیپل کی لکڑی، بیری کی، کسی کو چھوڑتی ہے؟ کیا عظیم الشان تشبیہ دی. دوبارہ سنیے اور اسی پر بات کو اللہ کی توفیق سے روکتا ہوں. حسد سے دور ہو جاؤ. یقیناً حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو
ہر قسم کے حسد اپنی رحمت سے محفوظ رکھے، اور جو کر چکے ہیں اللہ اس کو معاف کرے، اور جو باقی ہے اس سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حاسدین کے شرور و فتن سے بھی محفوظ رکھے، اور ان کے بارے میں وہ پالیسی دے جو ہم سن چکے ہیں، فاعفوا واصفحوا، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اور اپنے اللہ کی طرف نظر رکھیں، جو اللہ نعمت دے سکتے ہیں وہ بچا بھی سکتے ہیں، جو دینے پر قادر ہیں وہ بچانے پر قادر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں توفیق الہی سے حسد کی بربادیوں کو اور اس کے گندے آثار کو بیان کرتے ہوئے اہل کتاب کی اس ناپاک خواہش کا ذکر کیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کو ان کے اسلام کے بعد کافر کریں۔ اس کے بعد حسد کے حوالے سے دو احادیث، ایک حدیث شریف اور اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ذکر کی گئی کہ حسد نہ کرو، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش نہ کرو، براہ راست اللہ سے۔ اور حدیث شریف ذکر کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آپ لکڑی کو کھا جاتے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے حسد سے محفوظ رکھیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ کوئی ہم سے حسد کر کے ہم کو نقصان پہنچاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمنا كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا حي يا قيوم برحمتك نسأل، اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔